تینوں آگ سے نکل کے چولہے میں گئے, مطلب کوئی فرق نہیں آیا. تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم کرائسس کے اندر ہی کرائسس ہی رہے اور ہم بس اسی طرح چلیں کہ 2%, 2.5% گروتھ ہماری پاپولیشن کی ہو رہی ہے, 2% اکانومی کی گرو ہو رہی ہے. کبھی سعودی عرب جا کے جھولی پھیلا لی, کبھی یو اے ای جا کے جھولی پھیلا لی, کبھی چائنا چلے گئے, کبھی IMF چلے گئے. اسی طرح ملک رہنا ہے. آدھے بچوں کو کھانے کو نہیں مل رہا, آدھے بچے اسٹنٹڈ ہے, تو چلتا رہے گا. لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان سے انڈیا آگے نکل گیا اتنا کہ اب ہم پتہ نہیں پکڑ نہیں سکیں گے, بنگلہ دیش آگے نکل گیا پتہ نہیں پکڑیں گے کہ نہیں پکڑیں گے, اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے ملک کو آگے لے کے جائیں, اپنے بچوں کو تعلیم دیں, ان کو دنیا سے کمپیٹ کرنے کی وہ دیں, تو پھر اپنے ملک کی حکمرانی کو بدلیں. جس طرح ہم نے یہ ملک چلایا ہے, سچی بات ہے کہ ہم نے زیادتیاں کری ہیں, اتنی زیادہ زیادتیاں کری ہیں کہ اس کی کوئی انتہا نہیں. میں آپ کو 2-4 مثال دیتا ہوں اور پھر اس سے بات شروع کرتے ہیں. 1960 میں جب ایوب خان صاحب ماشاء اللہ لے کر آئے تھے, ایوب خان صاحب کا ماشاء اللہ بعد 58 میں آیا تھا. 1960 کی دہائی جب شروع ہوئی تو ایسٹ پاکستان کی انکم ایک ویسٹ پاکستانی سے, یعنی کہ بنگالی ہمارے اس وقت کمپیٹریٹس کی انکم جو تھی ہم ویسٹ پاکستانی سے آدھی ہوتی تھی. جب 10 سال ایوب خان کے ختم ہوئے تو وہ آدھی سے بھی کم رہ گئی تھی. ایک ایوریج ایسٹ پاکستانی انکم ایوریج ویسٹ پاکستانی سے. تو ان کے ساتھ ہم ظلم کرتے رہے تو ظاہر ہے وہ چھوڑ کے چلے گئے. تو اگر پاکستان الگ ہوا تو ہم یہ بولتے ہیں جنگ کی خاطر ہوا. یہ سچی بات ہے کہ ایوب خان کی پالیسیوں کی وجہ سے پاکستان ٹوٹا ہے. تو یہ ہماری غلطی ہے, کسی اور کی غلطی نہیں ہے. تو کسی اور کو کہ ورلڈ بینک پیسے نہیں دے رہا, چائنا نہیں پیسے دے رہا, بھائی چائنا کیوں پیسے دے آپ کو؟ چائنا نے آپ کا ٹھیکہ لے رکھا ہے, سعودی عرب نے آپ کا ٹھیکہ لے رکھا ہے کہ وہ آپ کو جا جا کے بار بار پیسے دے گا. کہ IMF کیوں آپ کو بار بار پیسے دے؟ کیوں ہر ملک IMF کے پاس نہیں کھڑا ہوتا؟ ہم کیوں 23 مرتبہ گئے IMF کے پاس؟ اور یہاں پر آپ بات کرتے ہیں کہ اگر حکمرانی کو چینج کریں تو لوگ بولتے ہیں نہیں نہیں, جس طرح سسٹم چل رہا ہے وہ چلنے دے. یہ سسٹم نے ہم کو کیا دیا ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تو حالات شاید تھوڑے سے اور سنجیدہ ہو جائیں یا اور مسائل مشکلات ہوں گی, اور ان مشکل مسائل حالات کے اندر آپ جو کہتے ہیں کہ ایک سیریس کرائسس سے ہم شاید گزریں گے, مزید کرائسس, یعنی کہ 35% انفلیشن تو ہو گیا, مزید کرائسس کیا ہوگا لیکن ہو سکتا ہے کہ ہو. اور اگر اس کرائسس سے گزریں تو وہ کہتے ہیں کہ ایوری کرائسس از این اپرچونٹی. تو اگر اس کرائسس کو ہم اپرچونٹی میں بدل لیتے ہیں اور ہم جس روش پہ چلا ہے قوم 75 سال سے اس کو چینج کرتے ہیں, سمت کو چینج کر دیتے ہیں, NMNC ایوارڈ کو چینج کریں. ہم لوگ بات کرتے ہیں ڈیولوشن کی, ڈیولوشن تو ہوا نہیں ہے ابھی تک, لیکن چلو کبھی ہو جائے گا. لیکن میں تو کہتا ہوں کہ ہر ڈویژن کو صوبے بنا دیں اگر آپ ڈیولپ نہیں کر رہے تو, اور آپ کمپٹیشن کروائیں حکومت کے اندر. جیسے امریکہ میں ہوتا ہے کہ آپ اس کاؤنٹی میں جا سکتے ہیں یا اس کاؤنٹی میں جا سکتے ہیں ڈپینڈنگ آن کہ اسکول کدھر اچھے ہیں, سروسز کدھر اچھی ہیں, ٹیکسز کدھر اچھے ہیں. اگر آپ اس, کیونکہ یہ تو مناپلی جہاں پہ بھی ہوتی ہے, پرائیویٹ سیکٹر میں ہو یا پبلک سیکٹر میں, وہ بری ہوتی ہے. تو جب آپ کسی قسم کا کمپٹیشن انٹروڈیوس کریں گے تو آپ تھوڑی سی ملک کی حکمرانی کو بہتر کریں گے. یہ جو آپ نے 18th امینڈمنٹ سے ڈیوالو کیا, یہ بڑا اچھا کیا. اس کو مزید اس کو وہ کریں, صوبوں کو اور ڈیوالو کریں اور صوبوں سے نیچے لوکل ڈیوالو کریں. اگر آپ اپنی پرائورٹیز چینج کریں, آپ جو 300 ارب روپیہ بسٹ میں دے رہے ہیں یہ کافی نہیں ہے. اگر آپ 1000 ارب روپیہ دیں, یہ جو آپ اینول ڈیولپمنٹ کے خرچے کرتے ہیں جس میں بہت زیادہ کرپشن ہوتی ہے, جو آپ PSDP کا کرتے ہیں, جو کام جو آپ کو ڈیمز اینڈ برجز کا کام کرنا چاہیے, بڑے انٹرپروینشل پروجیکٹ, آپ کو گٹروں اور نالیوں کا کام تو نہیں کرنا چاہیے. تو الیکشنز کے لیے, MNS کے الیکشنز کے لیے خرچے ہوتے ہیں. یہ جب آپ 2000 روپے ارب روپیہ بچائیں, اس پہ غریب لوگوں کو پیسے دیں, ان کو تعلیم دیں. آپ بیسٹ کے پیسے دیتے ہیں تو سب کی جان نکل جاتی ہے کہ آپ لوگوں کو, قوم کو بھکاری بنا دیں گے. تو جب آپ امیر ترین لوگوں کو جب مراد دیتے ہیں تو پھر کوئی اس کو کسی کو یاد نہیں آتا کہ قوم کو بھکاری بنا رہے ہیں, امیر ترین لوگوں کو بھکاری بنا رہے ہیں. تو آپ کس بات پہ, کس بیسس پہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب 35% انفلیشن ہو تو آپ ان کو جو ہے وہ سستا انٹرسٹ پہ دیں؟ مطلب کس بیسس پہ؟ ہم بھی چاہتے ہیں کہ انٹرسٹ ریٹ کم ہو جائے, ایز اے انڈسٹریز میں بھی چاہتا ہوں انٹرسٹ ریٹ کم ہو جائے, لیکن ایز این اکانومسٹ آئی انڈرسٹینڈ کہ ریئل انٹرسٹ ریٹ از انفلیشن مائنس انٹرسٹ ریٹ. انفلیشن اگر آپ دیکھیں 35% کا تو ہاؤ کین یو آرگیو کہ 21% ہو؟ تو آپ فری میں دے دیں پیسے, مطلب تکلف ہی کیوں کر رہے ہیں پھر انٹرسٹ لینے کا؟ پھر گناہ بھی نہ کریں, چلیں. دوسری بات یہ ہے, آپ نے کہا کہ IT کا ایکسپورٹ کیوں نہیں کر سکتے. کیا خیال ہے آپ کا, کیوں نہیں کر سکتے؟ میں آپ کو بتاؤں کیوں نہیں کر سکتے. کیونکہ پہلے پاکستان میں جب 10 سال ہوئے نا, جب 10 پہلے پاکستان کے سال ہوئے تھے تو ہم نے 7 وزراء اعظم بدلے تھے. ایک ہمارے گورنر تھے غلام محمد صاحب, ان کو بڑا شوق تھا پرائم منسٹر بدلنے کا. وہ تھوڑے مینٹلی ویک بھی ہو گئے تھے. ایک امریکن نرس کے تھرو پورا ڈیل کرتے تھے پورے حکومت سے. اگر تھوڑی سی تاریخ, ہم کو سچی تاریخ تو نہیں پڑھاتے اسکولوں میں, لیکن جو اگر آپ یہاں وہاں سے پڑھ لیں کتاب تو پتہ چل جائے گا کہ غلام محمد نے ڈسٹروائے کر دیا پورا سسٹم.
اور وہ ہمارے اس کے بعد 7 وزرائے اعظم آپ نے بنائے پہلے 10 سالوں میں. ہندوستان نے ان 10 سالوں میں 5 انڈین انسٹیٹیوٹس آف ٹیکنالوجی بنائے. پہلا کلکتے میں بنایا جو ابوالکلام آزاد نے جس کو اناگریٹ کیا تھا. آج آئی آئی ٹیز کے بچے جو ہیں وہ گوگل اور مائکروسافٹ اور ان کے صدور ہیں, انڈیا سے پڑھے ہوئے, ناٹ انڈین امریکنس, انڈیا کے پڑھے ہوئے, انڈین لڑکے جو ہیں وہ آئی آئی ٹی سے پڑھے ہوئے, وہ ان کے صدور ہیں کمپنیز کے. ہمارا بچہ جو ہے اس نے سیلانی ویلفیئر سے 3 مہینے کا ڈپلوما کیا ہوا ہے. آپ فیئر ہیں اپنے بچوں کے ساتھ؟ آپ نے اپنے بچوں کو تعلیم دی ہے؟ آج جو آپ نے مجھے لیبس دکھائی ہیں تو مجھے خوشی ہوئی کہ آپ نے ان کو ایک ایکسپیرینس دے رہے ہیں کہ یہ بچہ جو نکلے گا اس کو کچھ آئے گا. لیکن آپ نے کیا اپنے بچوں کو تعلیم دی جس نے سیلانی ویلفیئر کے, سیلانی ویلفیئر کو میں سلام کرتا ہوں بشیر فاروقی کو کہ وہ 2 لاکھ آدمیوں کو روز کھانا کھلا رہا ہے, اور اس کو سلام کرتا ہوں کہ یہ پڑھا رہا ہے لوگ بچوں کو, اے آئی کی ٹریننگ دے رہا ہے. لیکن 3 مہینے کا 6 مہینے کا ڈپلوما ہے, اور وہ اس نے فائنائٹ میتھ پڑھی ہوئی ہو یا اپلائیڈ میتھ کی ڈگری کری ہوئی ہو جس نے ادھر سے آئی آئی ٹی سے, اور کمپیوٹر انجینئرنگ اس کے اپلائیڈ میتھ کے ساتھ ساتھ, اس سے آپ کیسے کمپیٹ کر سکتے ہیں؟ آپ نے اپنے بچوں میں تو ٹیلنٹ ہے, آپ نے ان کو پڑھایا ہی نہیں ہے, آپ نے ان کو وہ نالج ہی نہیں دی ہے. تو پھر آپ یہ دعا کر لیں کہ یار ہمارے پاس آئی ٹی کا بزنس آ جائے. بھائی آئی ٹی کا بزنس کے لیے آئی ٹی کی نوحہ ہونی چاہیے کہ آپ کے پاس کتنے گریجویٹس ہیں. آپ کی پوچھ کے آئیے سسٹم والے آصف پیر سے کہ کتنے ہائر لیول گریجویٹس ہیں جن کو کام آتا ہے جو نکلتے ہیں یہاں سے.